الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا نہ آج تک کوئی انکار سکا اور نہ قیامت تک کر سکتا ہے۔ دنیا میں جینے مرنے کا عمل تسلسل سے جاری ہے، روز کوئی جیتا ہے اور کوئی مرتا ہے۔ بقول شاعر، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ موت ایک لازمی اور اٹل چیز ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں موت کو یاد کرنے اور اس سے نصیحت و عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات، یعنی الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے کی وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ یہ مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحفۃ المؤمن الموت، کہ موت مومن کا تحفہ ہے۔ البتہ موت کو یاد کرنا اور اس سے عبرت حاصل کرنا اور اس کو اللہ سے ملنے کا ذریعہ سمجھنا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات انسان اپنی پریشانیوں اور حالات کی وجہ سے موت کی تمنا کرتا ہے اور اللہ سے اپنے لیے موت مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ چنانچہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی تکلیف اور دکھ کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے اور نہ دعا کرے۔ ہاں، اگر بالکل ہی مجبور ہو جائے تو یوں دعا کرے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ اے اللہ، جب تک میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اس وقت تک ہمیں زندہ رکھ، اور اگر مر جانا میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ اور یہ ہمارے روزمرہ کے مشاہدات اور تجربات میں ہے کہ ہمیں لوگوں کے مرنے جینے کے عمل سے مسلسل واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کو جینے مرنے کے مسائل سے واقف ہونا نہایت ضروری تھا، لیکن بدقسمتی سے عام لوگ ان مسائل سے بے اعتنائی برتنے کے سبب بالکل ناواقف ہیں، اور جب کبھی کوئی ایسا موقع پیش آتا ہے تو سخت پریشان ہوتے ہیں، اور ڈھونڈنے پر بھی صحیح رہنمائی کرنے والا کوئی فرد نہیں ملتا۔ اور یہی آج کی اس ورکشاپ کا موضوع ہے کہ ہم سفر آخرت اور اس سے متعلقہ احکامات سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ عمومی طور پر سفر آخرت یعنی موت کے مراحل کی ابتدا بیماری سے ہوتی ہے، لہٰذا مریض کے احکام کو پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ مرنے والے انسان کے لیے یہ احکام و آداب ہے کہ اسے وضو کرا لیا جائے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بات علی طہارت ثم مات من لیلتہ مات شہیدا، کہ جس شخص نے طہارت پر رات گزاری یعنی باوضو سویا پھر اسی رات میں مر گیا تو وہ شہید مرا۔ تو وضو کی حالت میں موت پانے والے کا مرتبہ شہید کا سا ہے۔ دوسرا عمل جو ہے مسواک کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے ذرا پہلے موت کی سختی کے عالم میں مسواک کے لیے اشارہ فرمایا،
اور مسواک لے کر خوب اچھی طرح منہ کو صاف فرمایا۔ اگلا حکم الخوف والرجا، یعنی اللہ کی رحمت سے امید رکھنا اور اس کے عذاب سے خوف کھانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر اگر مومن کے دل میں یہ دونوں چیزیں امید اور خوف جمع ہو جائیں تو اللہ اسے اس کی امید کے مطابق عطا کرتا ہے اور اسے اس چیز سے دور کر دیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی رحمت کی امید رکھے، اللہ اسے اپنی رحمت عطا فرمائیں گے، اور اس کے عذاب سے ڈرتا رہے تو اللہ رب العزت اپنے عذاب سے اس کو دور فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ موت کی سختی جو کہ انتہائی سخت ہے، تو موت کی سختی کے وقت ایک دعا مسنون ہے کہ اللہم اعنی علی سکرات الموت، کہ اے اللہ موت کی پریشانیوں اور سختیوں میں میری مدد فرما۔ تو آسانی کے لیے دعا پڑھتے رہنے چاہیے۔ ایک دعا اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق، کہ یا اللہ مجھے بخش دے، رحم فرما اور بلند رفیقوں سے ملا۔ یہ تو تھے مریض کے حکام۔ اب مریض کی عیادت کے بھی کچھ احکامات ہیں کہ مریض کی عیادت کرنا ایک مسنون عمل ہے، اور روایات میں اس کی ترغیب بھی آئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے جو بیمار ہو جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جاتے۔ چنانچہ ہمیں بھی مریض کی عیادت کرنی چاہیے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو عیادت کرے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ تمہارے حق میں دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے برابر ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مریض کی عیادت کے لیے اول تو جاتے نہیں، اور اگر جاتے ہیں تو صرف وقت کو ضائع کرتے ہیں، وہاں دنیاوی باتیں کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل کیا ہے کہ وہ مریض سے دعا کرواتے تھے کہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کے برابر ہے۔ تو جب معلوم ہوا کہ عیادت کرنا ایک مسنون عمل ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے احکام اور مسنون طریقہ بھی معلوم کریں۔ تو ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض کی عیادت کو جاتے تو مریض کی پیشانی یا جس جگہ پر اس کو درد ہوتا اس جگہ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر فرماتے اذهب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ اے اللہ، اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں، اور ایسی شفا دے جو مرض کو نہ چھوڑے۔ مسنون دعا ہے، بالکل پڑھنی چاہیے، اس کو ترغیب دینی چاہیے، اس کی عمل میں لانی چاہیے اس کو۔ اسی طرح ایک روایت کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ کسی ایسے بیمار کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت نہ آ چکا ہو اور 7 بار یوں کہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں اللہ بزرگ و برتر اور عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ۔ تو مختلف دعائیں آتی ہیں احادیث مبارکہ میں، اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ان دعاؤں کے ذیل میں جو فضیلت ہیں
اس کے ہم مصداق بن سکیں اور وہ فضائل ہمیں بھی حاصل ہو سکے، نہ کہ مریض کے پاس جا کر ہمیں دنیاوی باتیں کرنی چاہیے۔ جب مریض کا آخری وقت قریب ہوتا ہے تو اسے حالت نزع یا سکرات الموت کہتے ہیں۔ یہ روح نکلنے سے پہلے کی وہ حالت جس میں انسان پر ایک بے قراری سی طاری ہوتی ہے اور روح کے جسم سے نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں مرنے والے کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اسی حالت کو عالم نزع یا جان کنی کا عالم کہا جاتا ہے۔ اس وقت مرنے والے کے پاس جو لوگ اس کے رشتہ داروں یا دوست احباب میں سے موجود ہوں، ان کو ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو مرنے کے عالم میں ہو اس کو داہنی کروٹ یعنی قبلہ رخ لٹا دیا جائے، لیکن اگر مریض کو قبلہ رخ کرنے سے تکلیف ہو تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، زیادہ سختی نہ کریں، اور مرنے والے کے پاس جا کر صرف کلمات خیر، اچھے کلمات کہیں، اچھی باتیں کریں۔ اس لیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مریض یا میت کے پاس آؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری ان باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ تم مریض کے پاس جب جائے بندہ تو مریض سے بھی دعا کروائے، کیونکہ مریض کے بارے میں جیسے پچھلی روایت میں گزرا کہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کے برابر، اور خود بھی اس کے پاس جا کر دعا کرے، اس لیے کہ آپ کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرنے والے کے پاس بیٹھ کر زور سے لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، تاکہ مرنے والے کو بھی شوق ہو اور وہ بھی پڑھنے لگے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی تعلیم فرمائی گئی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مرنے والے آدمی کے پاس کلمہ طیبہ پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اس بات کا حکم نہیں کہ مرنے والے کو مخاطب بنا کر اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم دیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ موت کی سختیوں اور پریشانیوں میں تنگ آ کر وہ انکار کر دے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، مگر ان کو تنگ نہ کرو، کیونکہ وہ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں۔ اب آخری کلمہ طیبہ، اس سے معلوم ہوا کہ آخری کلمہ طیبہ ہونا بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اب یہ آخری کلمہ پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک دفعہ مریض کلمہ پڑھ لے تو چپ ہو جائے، یہ کوشش نہ کرو کہ برابر کلمہ جاری رہے اور پڑھتے پڑھتے دم نکلے، کیونکہ مطلب فقط اتنا ہے کہ سب سے آخری بات جو اس کے منہ سے نکلے وہ کلمہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد دنیا کی بات چیت کرتا ہے تو پھر کلمہ پڑھنے لگو، جب وہ پڑھ لے تو پھر چپ ہو جاؤ۔ خلاصہ یہ کہ جب ایک مرتبہ مریض کلمہ طیبہ پڑھ لے تو اب بار بار تلقین نہ کریں۔ اس دوران اگر وہ دوبارہ دنیاوی کوئی بات کرتا تو پھر سے ایک دفعہ کلمہ پڑھا لے، پھر خاموش ہو جائے۔ بار بار اس کو کلمہ طیبہ کا رٹا نہیں لگوانا چاہیے۔ اور چونکہ یہ حالت نزع یہ وقت انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اخروی زندگی کے لیے خاتمہ بالخیر کی اہمیت سے بخوبی واقف ہے، لہٰذا جو لوگ حالت نزع کے وقت مریض کے پاس ہوں انہیں چاہیے کہ اس وقت کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو، کیونکہ یہ وقت دنیا سے جدائی اور اللہ رب العزت کی درگاہ میں حاضری کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں بال بچوں کو سامنے لانا اور کوئی جس سے اس کو زیادہ محبت تھی اسے سامنے لانا اور ایسی باتیں کرنا کہ دل اس کا ان کی طرف یا دنیا کی طرف مائل ہو جائے اور ان کی محبت دل میں سما جائے، یہ بڑی بری بات ہے کہ دنیا کی محبت دل میں لے کر شخص دنیا سے رخصت ہو تو یہ انتہائی ناکامی کی علامت ہے۔ جب مریض پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں تو اس حالت کو غرغرہ کہتے ہیں، اور اگر اس وقت مریض کے منہ سے خدا نہ خواستہ کفر کی کوئی بات نکلے تو اس کا خیال نہیں کرنا چاہیے اور نہ اس کا کوئی چرچا کرنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھ کر کہ موت کی سختی کی وجہ سے
عقل ٹھکانے نہیں رہتی، اس وجہ سے ایسا ہوا، اور جب عقل چلی جائے تو اس وقت سب کچھ معاف ہے، اور اللہ رب العزت سے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ البتہ حالت غرغرہ کے وقت جو لوگ پاس موجود ہوں انہیں چاہیے کہ مرنے والے آدمی کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میت کے پاس سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ آسانی فرماتے ہیں۔ اسی طرح جب غرغرہ ہونے لگے تو اس وقت کلمہ طیبہ کی تلقین بند کر دیں، کیونکہ غرغرہ کے وقت کچھ پڑھا نہیں جا سکتا، اور مناسب ہے کہ حالت نزا میں اس کے پاس اس کے اہل خاندان میں سے نیک اور متقی اور اس سے زیادہ تعلق رکھنے والے اور اس کے حالات سے زیادہ واقفیت رکھنے والے لوگ حاضر ہوں، کیونکہ اس وقت اللہ کے مقدس فرشتے وہاں پر آتے ہیں، اور اس کے لیے کہ وہ لوگ توبہ کی طرف اور اللہ کی طرف متوجہ کر سکیں۔ تو ایسے لوگ موجود ہوں جو اس وقت اس کو اللہ کی طرف متوجہ کر سکیں اور توبہ کی طرف راغب کر سکیں، ایسے لوگ قریب ہوں۔ اور اگر میسر ہو تو مرنے والے آدمی کے پاس کوئی خوشبو وغیرہ رکھ دی جائے، اور جس پر اس کو لٹایا گیا ہو اس کی بھی پاکی کا اہتمام کر لیا جائے، اگر آسانی سے ممکن ہو تو ٹھیک۔ موت کے بعد حاضرین کیا کریں؟ جو لوگ موجود ہیں، یعنی جب کسی مسلمان کا آخری وقت آ پہنچے اور وہ دار فانی سے رشتہ توڑ لے، تو اب موقع پر موجود لوگوں کو چاہیے کہ کچھ مسنون اعمال ہیں جن کا وہ اہتمام کریں۔ پہلے جب موت واقع ہو جائے تو تمام حاضرین اور غائبین جن کو موت کی خبر پہنچے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے اور کہے کہ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور میرے لیے اس کا نعم البدل عطا فرما، تو اللہ رب العزت اس کو اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ تو مسنون عملیں کرنا چاہیے، اور اس طرح دعا بھی کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ رب العزت اس کا متبادل اور اچھا عطا فرماتے ہیں۔ تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ایسے موقع پر دنیا جہاں کی بندہ باتیں کرے۔ پھر جب موت واقع ہو جائے تو کپڑے کی ایک چوڑی پٹی لے کر میت کی تھوڑی کے نیچے سے نکال کر سر پر لا کر گرہ لگا دیں، جیسے کہ تصویر میں واضح ہے، اور اگر ممکن ہو تو پیٹ پر کوئی وزنی چیز رکھ دیں تاکہ پیٹ نہ پھول جائے اگر ایسا لگتا ہے تو، اور میت کی آنکھیں نرمی سے بند کر لیں اور یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ اس کے بعد میت کے ہاتھ پاؤں سیدھے کریں اور پیروں کے انگوٹھے ملا کر کپڑے کی کترن وغیرہ سے باندھ دیجیے۔ حیض و نفاس والی عورتیں اور ناپاک لوگ جن پر غسل فرض ہے وہ وہاں سے باہر چلے جائیں، میت کے قریب نہ رہیں۔ اسی طرح غسل سے پہلے میت کے پاس قرآن پڑھنا یہ بھی درست نہیں، ہاں میت سے دور بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر میت کو پوری طرح کپڑے سے ڈھانپ لیا جائے تو وہاں بیٹھ کر تلاوت کرنا پھر درست ہے۔ میت پر اگر کسی کا قرض ہو تو اس کو ادا کرنے کی فکر کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا نفس اس کے قرض کے ساتھ بندھا ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ قرض ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح کفن دفن میں جلدی کرنا چاہیے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ مرنے کے فوراً بعد غسل، کفن اور دفن کا انتظام جتنی جلدی ہو سکے اس کی فکر کی جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ لے جانے میں جلدی کرو، اگر وہ نیکوکار ہے تو بہتر چیز ہے جسے تم آگے بھیج رہے ہو، اور اگر وہ اس کے سوا ہے تو ایک بری چیز ہے جسے تم اپنی گردن سے اتار رہے ہو۔
مگر افسوس کہ آج عام طور پر اس میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ بعض جگہ ایک ایک دن، بعض جگہ دو دو دن تک میت کو گھر میں رکھے رہتے ہیں، اور بعض لوگ دور رہنے والے رشتہ داروں کے لیے تاخیر کرتے ہیں، حالانکہ ان کا تجہیز و تکفین میں شریک ہونا ضروری نہیں۔ اصل تو دعا ہے جو دور سے بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کا انتقال رات میں ہوتا ہے، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی تدفین سے فارغ ہو جاتے ہیں، لہٰذا تکفین میں جلدی کی جائے۔ موت ہونے کے بعد دوست، احباب اور رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو اس کی خبر دینا چاہیے، تاکہ لوگ اس کا جو حق ان پر ہے، یعنی اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور اس کے حق میں دعا کرنا، اس حق کو وہ ادا کر سکیں۔ البتہ موت کے بعد غیر شرعی رسومات سے بچنا چاہیے، جیسا کہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، اور اسلامی تعلیمات میں ہر موقع کے لیے مسنون اور تفصیلی احکامات اور اعمال موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر شعبہ زندگی کی طرح موت کے بعد بھی معاشرے میں بہت سی غیر شرعی رسمیں یہ رواج پا گئی، جس سے بچنا مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یہاں ان میں سے کچھ اغلاط کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ نوحہ کرنا۔ بہت سے لوگ اور خاص طور پر عورتیں اپنے رشتہ داروں کی موت پر چیختی اور چلاتی ہیں، اور اس مرنے والے کا نام پکار پکار کر روتی ہیں۔ اس کو عربی میں نوحہ کہا جاتا ہے۔ اسلام نے اسے سختی سے منع کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے یعنی چیخنے چلانے کو جاہلیت کی باتوں میں شمار کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورت اور نوحہ سننے والی عورت پر لعنت فرمائی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نوحہ کرنے والی اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گی کہ اس پر گندھک کا کرتا اور زنگ کی چادر ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المیت لیعذب ببکاء الحی، کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ تو غرض یہ کہ اسلام میں چیخ و پکار کرنا سخت ممنوع ہے، اور اس پر شدید وعید آئی ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس جاہلی طریقے سے پوری طرح پرہیز کریں۔ ہاں، البتہ اگر خود بخود رونا آ جائے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رونا فطری اور غیر اختیاری بات ہے۔ بعض لوگ غم کے اظہار کے لیے چہرے پر مار لیتے ہیں یا چہرہ نوچتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس سے بھی منع کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں جو رخساروں کو پیٹے، گریبان پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کے کلمات کہے۔ بعض لوگ غم کے اظہار کے لیے کپڑے بھی پھاڑ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ لیس منا من سلق وحلق وخرق، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چیخ و پکار کرے، بال نوچے اور گریبان چاک کرے۔ یہ رواج بھی آج کل عام ہو رہا ہے کہ جب کسی کا شوہر مر جائے تو اس عورت کی چوڑیاں دوسری عورتیں یا وہ خود توڑ دیتی ہیں۔ یہ بھی فضول اور غیر اسلامی رسم ہے۔ اس موقع پر عورت کو زیب و زینت اختیار کرنے سے منع کیا گیا، مگر ان چیزوں کو توڑنے کا حکم اور اجازت نہیں، کیونکہ یہ مال کو ضائع کرنا ہے اور اسلام میں یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 باتیں ناپسند کی: ایک، بے فائدہ بحث مباحثہ، دوسرا مال کو ضائع کرنا، اور تیسرا سوالات کی کثرت۔ لہٰذا اس رسم میں چھوڑنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے کہ ایک تو اس میں مال کا ضائع ہونا، اور دوسرا یہ کہ ہندوؤں سے مشابہت بھی ہے،
اور غیروں کی رسم کو اختیار کرنا یہ جائز نہیں۔ اکثر یہ رواج بھی ہے کہ گھر میں کسی کا انتقال ہوتے ہی نمک یا گندم کی تقسیم کرتے ہیں، اور بعض جگہ دیکھا گیا کہ شربت پلاتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ جس کام کا شریعت نے حکم نہ دیا ہو اس کو اپنی طرف سے کرنا دین میں اضافہ اور بدعت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اور غیر شرعی امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک آ کر آج کی ہماری نشست اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم تجہیز و تکفین، غسل، دفن کے مسائل اور ان کے احکامات پر تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔